الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، جو دین لے کر آئے، جو آپ نے ایک پرامن انقلاب برپا کیا، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ واقعہ کربلا تک پہنچنے سے پہلے آپ حضرات کو، ہم سب کو اس بات کا فہم ہونا چاہیے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کے پھیلانے کے اندر، اس کو قائم رکھنے کے اندر، دیکھیں ایک تو جو سلسلہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادتوں کا، وہ کس چیز کے لیے تھا؟ اشاعت دین کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اور پھر تابعین اور آگے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شہادتیں جو تھیں وہ اقامت دین کے حوالے سے تھی۔ تو لہذا جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر واقعہ کربلا کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ناظرین، کل گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، اور جیسے میں نے آپ حضرات کو عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے، وہ اس کے پیچھے جو عوامل تھے، جو محرکات تھے، وہ کیا تھے؟ دشمنان اسلام یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی جو بنیاد ہے اور یہ جو قائم ہے، یہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ عمارت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو کیا پتہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، ایسی جماعت تیار کی ہے کہ وہ جماعت ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور یہ وہ جماعت تھی جس جماعت کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس جماعت کے جو لیڈر جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کل بھی عرض کیا، کہ اس وقت بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مانعین زکوٰۃ، مرتدین، یہ بڑے بڑے فتنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کو ختم کر دیا، کچل کے رکھ دیا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر کی یہ جو احسانات ہیں اس امت پہ، یہ امت ان احسانات کو اتار نہیں سکتی کہ کس طریقے سے انہوں نے ان فتنوں کو کنٹرول کیا، ختم کیا، اور اسلام کو اپنی اصل حالت میں قائم و دائم رکھا۔ لیکن جو مانعین زکوٰۃ تھے، وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو اس بنیاد پر کہ آج یہ مجھے زکوٰۃ، بیت المال کو، خلیفہ کو، ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کل کو یہ اور چیزوں کو بھی انکار کریں گے۔ اس طرح تو پورا ہر دوسرا قبیلہ کھڑا ہوگا اور طاقت کے بلبوتے پہ، جھتے کے بلبوتے پہ جو ہے وہ ریاست کو چیلنج کرے گا۔ تو لہذا آپ نے کہا نہیں، میں تم سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، اور حضور کے زمانے میں جو تم اس جیسے جو اونٹ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اس کے ساتھ جو
مہار دیتے تھے، لگام دیتے تھے، وہ بھی تم سے جو ہے وصول کروں گا، یعنی اتنی سی بھی چیز نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے اس سارے فتنوں کو ختم کیا۔ اور ایک اور جو بڑا فتنہ تھا ناظرین، جو مسیلمہ کذاب کا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اگر اس کو اس وقت نہیں کچلا جاتا تو وہ تو ایک پورا ایک پیرلل دین کھڑا ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو بھی ختم کر دیا۔ تو ناظرین پھر یعنی وہ جو 2.5 سالہ دور ہے، وہ تو اسٹیبلش کرنا، استحکام دینا ریاست کو، اس کے اوپر خرچ ہو گیا، اور ماشاءاللہ بڑی اس نے خوبی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے ناظرین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام جو ہے اور ملکوں میں پھیل گیا، اور حضرت عمر کے دور کے اندر ہی فارس بھی فتح ہوا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی 1000 سالہ بادشاہت جو ہے وہ پاش پاش ہو کے رہ گئی، اور کس طریقے سے ہرزمان قید ہو کر آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کی پانی پینے کی، اور وہ جب پانی پیش کیا گیا اس نے پانی کے پیالے کو زمین پہ پھینکا اور کہا عمر اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا، اور تم نے مجھے میری زندگی کی امان دی ہے، ضمانت دی ہے، تو لہذا اب یہ پانی تو میں پی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے اپنی زبان کا لاج رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو لہذا ناظرین اس نے پھر یہ ایک پوری پلاننگ کی، پوری ایک سازش کی، اور فیروز ابو لولو موجوسی کو تیار کیا، کیونکہ وہ بھی جو ہے موجوسی النسل تھا، ایرانی النسل تھا، اور اس کو تیار کیا، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ گر جائے گی، ایسا تو یعنی ان کے ذہنوں میں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو لہذا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے 12 سالہ دور، اس کے اندر شروع کے جو 10 سال ہیں وہ بڑے مستحکم تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ چانس نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی دشمنان اسلام کو کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ لہذا ان کے ذہنوں میں یہی آیا کہ دیکھو حضرت ابوبکر تک کا تعلق قبیلہ بنو تیس سے تھا، عمر کا قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور عثمان کا بنو امیہ سے ہے، تو لہذا اب اس چیز کو جو پرانا آپس کا اختلاف تھا دو خاندانوں کا، اس کو ہوا دے کر اچھالنا شروع کیا، عصبیت کا نعرہ لگانا شروع کیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام تراشیاں لگانا شروع کی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نوازتے ہیں۔ ناظرین وہ کل میں نے شاید آپ حضرات کو یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو زیادہ ہو چکی تھی نا۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 63 سال تھی۔ پھر جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال۔ اچھا اب جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا اور حضرت عمر کی عمر کتنی تھی، اس وقت جو ہے حضرت عمر کی عمر جو تھی وہ 53 سال تھی۔ تو لہذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی ایج بھی جو ہے وہ انتقال کے وقت 63 سال تھی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 80 پلس تھی، آتا ہے کہ 83 سال کے قریب تھی، یعنی 80 سال سے زیادہ عمر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر جو تھا وہی جذبہ جوانوں والا۔ اور اس دور کے اندر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور آپ کو حبشہ کے حالات کا علم تھا، تو لہذا آپ نے کہا کہ بھئی اب حبشہ کی طرف اسلامی سلطنت کو پھیلایا جائے اور مسلمان وہاں کا رخ کریں۔ تو اب حبشی جو تھے یہ بڑے لمبے لمبے اور ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور بڑے مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، ان کی فوج ہاتھیوں کے ساتھ کرتی تھی، یہ ہاتھیوں پہ ٹریول کرتے تھے۔ یہ عرب جو تھے یہ تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ، لیکن یہ جو حبشی تھے اور حبشہ کے رہنے والے یہ جو ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے۔ اب ہاتھی کے ساتھ جو لشکر چلے اس کی ایک روب اور دبدبا اور وحشت تو ہوتی ہے،
تو لہذا اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی ابھی نہ کیا جائے، ابھی تھوڑا سا صبر کیا جائے، کیونکہ ابھی ہم نہیں یعنی سمجھتے کہ اب ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی رائے میں یہ تھا کہ ابھی وہاں پہ پیش قدمی نہ کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں ابھی کیا جائے، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھیں، میں جرنل جو ہے یہاں سے بھیجتا ہوں ابن ابی سرحہ کو۔ تو ناظرین ان کو بھیجا۔ اب وہ جو ہے وہ فوج لے کر آگے چلے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچے تو جو حبشہ کا جو کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جو مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ہے، اس کو قتل کر کے لائے گا، اس کا سر لائے گا، اس کو میں 20 لاکھ درہم دوں گا۔ اچھا، یہ اعلان ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ ایک بہت بڑا حربہ تھا کہ سامنے کی جو فوج ہوتی ہے، جو مخالف فوج کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، رعب دبدبہ ڈالنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، کہ اور لوگوں کے اندر جو لالچی لوگ ہوتے تھے ان کو یوز کرنے کے لیے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ قتل کر کے پیسے کے لیے قتل کر دے گا۔ تو لہذا ابن ابی سرح نے کہا کہ اچھا اس نے یہ چال چلی، تو انہوں نے اسی کی چال اس کے اوپر چل دی اور کہا کہ جو اس کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 40 لاکھ دوں گا۔ لہذا شام ہونے سے پہلے جو ہے اس کا سر قلم کر کے لا کے پیش کر دیا گیا۔ اور جب موقع آیا کہ بھئی اب یہ پیسے کیسے دیے جائیں، اور بہت مال غنیمت بھی آیا مسلمانوں کے اس میں، تو انہوں نے مال غنیمت میں سے وہ رقم ادا کرنی چاہیے۔ تو پھر جو دشمنان اسلام تھے اور جنہوں نے لبادے اوڑے ہوئے تھے اسلام کے، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو مال غنیمت میں سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مال غنیمت میں سے پیسے دے رہے ہیں، مال غنیمت تو تمام فوجیوں میں تقسیم ہوگا، تو یہ کیا بات ہوئی۔ تو لہذا اب اصولاً دیکھا جائے تو وہ جو جنگ تھی وہ کوئی ان کی ذاتی جنگ تو نہیں تھی نا، مسلمانوں کی جنگ تھی، اور اتنے بڑا اماؤنٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں کہاں سے دوں گا۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے پاس سے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اور پیسہ جو ہے بیت المال کا خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایک پرانا ہتھیار ہے دشمنوں کا اور لوگوں کا کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ یہ کرپٹ ہے۔ الزام لگانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، اور اس کو ثابت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ الزام تو آپ بیٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دیں۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کہ اس سے پہلے جو میں ہزاروں لاکھوں درہم خرچ کرتا تھا اپنی جیب سے، وہ کیا میں بیت المال سے کرتا تھا؟ اس وقت تو میں خلیفہ بھی نہیں تھا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لاکھوں درہم خرچ کر دیے، ہر موقع کے اوپر آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنا مال خرچ کیا، تو وہ کہاں سے خرچ کیا؟ تو لہذا اب دیکھیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کا محاصرہ کر دیا گیا، اور وہ کنواں جو بیر روما جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کے پانی سے ان کو محروم کر دیا گیا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ وہی کنواں ہے کہ حضور نے کہا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ مسلمان پریشان ہیں، اور میں نے اس کنویں کو خرید کے وقف کیا، آج میں ہی اس کے پانی سے محروم ہوں، اور اپنے سارے احسانات گنوائے۔ تو لہذا ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور بیت المال میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اب یہ طریقہ کار تھا ان کا کہ کسی طریقے سے ان کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کیا جائے اور کنفیوژن پیدا کی جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ پروپیگنڈا ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے آج کے دور کے اندر بھی۔ آپ کسی بھی شخص کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، الزام تراشیاں شروع کر دیں، اور بہت سارے لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ کہیں گے ہاں ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے پروپیگنڈا، جس کا کردار آج جو ہے وہ میڈیا ادا کرتا ہے۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین یہاں سے امام مظلوم ہے، یہ امام مظلوم، آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ جن کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور وہ جب حضرت عثمان کے خون آلودہ جبے کو لے کر
شام پہنچی ہیں اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کر پورا جب واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا ہے، آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اور ذو النورین ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اور اتنا بڑا شخص ہو، مسلمانوں کا خلیفہ، تیسرا خلیفہ ہو، اور اتنے بڑے شخص کو جو ہے اور اتنی طاقت کے باوجود ایک شخص کو انہی کے گھر کے اندر جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا کوہرام مچا ہوگا، اور کیا شام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جوش جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو ناظرین، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں جب ٹائم اپنے صحیح وقت پہ جب ہم پروگرام کریں گے تو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہوگا، اور انشاءاللہ میں پورا آپ حضرات کے سامنے اور وضاحت کے ساتھ اس سارے معاملات کو بیان کروں گا، تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں آئے، میری سمجھ میں آئے، ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ یہ جو آج آپ کو فرقہ واریت نظر آ رہی ہے، یہ جو آج آپ کو اسلام کے اندر جو گروپ نظر آ رہے ہیں ناظرین، یہ ایسے نہیں ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، اور دشمنان اسلام جو حربے پہلے استعمال کرتے تھے وہی حربے آج استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا اب کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ تو حضرت علی کا مقام دیکھیں صحابہ کے اندر، پہلے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، میں یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہر اہل سنت والجماعت کے فرد کو، سنی مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ مراتب کیا ہیں صحابہ کرام کے درمیان۔ دیکھیں تمام انبیاء اللہ رب العزت کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، عظیم ہوتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور اللہ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اور کوئی انسان اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے علم سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ رب العزت منتخب کرتے ہیں۔ اور تمام کے تمام انبیاء کرام میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، امام الانبیاء، اور آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کے اندر جو سب سے افضل شخصیت ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ حضور کے بعد جو خلیفہ بنے وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ناظرین خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، بعد میں آنے والے کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یا پیچھے لگنے والا، پیچھے چلنے والا، پیچھے آنے والا، پیچھے رہنے والا، اور اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو لہذا خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے بعد ان کا سکسیسر، تو وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا ناظرین خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ بات اہل سنت کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ اور امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہو۔ ہمارے ہاں جو نماز پڑھاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام ہے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونے والا، آگے رہنے والا، آگے لیڈ کرنے والا، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، پیچھے رہنے والا۔ تو لہذا ہمارے ہاں خلافت کا تصور ہے، اور ہمارے ہاں خلافت جو ہے وہ اس کے جو پہلے جو منتخب خلیفہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
تو یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں جو ہے ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے کہ میرے طریقے پر چلو اور میرے کس کے صحابہ کے خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر چلو، ان کی سنت کو پکڑ لو، کیونکہ خلفائے راشدین جو بھی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کی گہرائی تک جاتے ہیں، میں اور آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی انتہا تک جو پہنچ سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، یہ چاروں خلفائے راشدین۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، اب حضرت علی، یہ چار خلفائے راشدین ہو گئے، میں نے آپ کو بتا دیا حضرت ابوبکر پہلے نمبر پہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، ان چاروں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں اور امت میں سب سے افضل ہیں، اور پھر کیا ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں ان کے علاوہ کون ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید، یہ 5 اور ہیں، ان کو ملا کے کیا ہوتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی یہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر بشارت دی گئی ہے کس چیز کی، جنت کی۔ اب ان کے بعد کن کا مقام ہے صحابہ کرام میں؟ ان کے بعد مقام ہے اصحاب بدر کا، کہ وہ بدری صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، پھر ان کے بعد مہاجر صحابہ، اچھا اصحاب بدر میں سے جو ہے وہ انصار بھی جو ہے شامل ہے نا، ان میں تو انصار بھی تھے، پھر مہاجرین، پھر اس کے بعد اصحاب شجرہ، اصحاب رضوان، یعنی وہ صحابہ 1400 صحابہ کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی بیعت کو کہا کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضی عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ناظرین، ان کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو ناظرین، جیسے میں عرض کیا میں نے کہ صحابہ کا جو مقام تھا، تو ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام میں آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ اصحاب بدر میں سے ہیں، آپ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، آپ مہاجرین میں سے ہیں، اور پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے اعزازات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ تو لہذا حضرت علی سے محبت جو شخص کرتا ہے وہ مومن ہی حضرت علی سے محبت کرے گا۔ اگر حضرت علی سے جو شخص اگر نفرت کرتا ہے تو وہ نفرت مومن نہیں، وہ منافق ہے کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ مومن کی علامات میں سے ہے، کہ حضور نے فرمایا مومن ہی علی سے محبت کرے گا۔ کوئی شخص اہل سنت کا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کے بعد کہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے، بلکہ وہ تو مومن ہی نہیں ہے، منافق ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے، علی سے محبت تو صرف ایمان والا ہی رکھتا ہے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اب صحابیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی برابر ہیں، لیکن مقام کے اندر حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ بات میں اور آپ ہم سب سمجھ لیں کہ حضرت علی کا ایک خاص مقام ہے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فقہ الاکبر لکھی، اور یہ فقہ الاکبر ہے نا، اس زمانے کے اندر فقہ جو ہے یہ عقائد کو اور ان اصولوں کو ہی فقہ کہا جاتا تھا۔ یہ آج کے دور کے اندر لوگ جو فقہ کا مطلب سمجھتے ہیں یہ مطلب نہیں، فقہ کا مطلب یہی تھا۔ تو فقہ الاکبر میں آپ نے جو یہ بات بیان کی، آپ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر تو میں حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل سمجھتا ہوں،
یعنی میری طبیعت میں، میری ذات میں تو یہی ہے کہ مجھے حضرت علی کی فضیلت اور حضرت عثمان سے زیادہ نظر آتی ہے، حضرت علی مجھے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے. لیکن جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی روح سے جو مقام ہے وہ صحابیت میں حضرت عثمان کا جو ہے خلفائے راشد جو ہے وہ تیسرے حضرت عثمان ہیں. دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذو النورین ہیں، یعنی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا. پھر آپ جو ہے خلفائے راشد ہیں، آپ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے بیعت رضوان کی گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو تو بیعت میں شامل ہوں، اللہ ان سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس شخص کے لیے وہ بیعت کی جا رہی ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا مقام جہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے وہ بیعت کی جا رہی ہے اس کا کیا مقام ہوگا. لیکن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلفائے راشد اور چوتھا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہذا ناظرین، صحابہ تو ہمارے سارے صحابہ سروں کے تاج ہیں. انشاءاللہ ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، پورے محرم کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ بار بار اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جو صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا سواد اعظم کا، انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھنے کی، آپ حضرات کو بھی دے. تو دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. بیٹا بس آپ کا بیان سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت روح کو تسکین ہوتی ہے، چیزیں دہرائی جاتی ہیں، تازگی ہو جاتی ہے، پھر اور انسان تھوڑا مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس بات کی، اور ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے ایک فائدہ آپ نے ہمیں پیچھے محرم میں بتاتے رہے ہیں، مجھے کچھ تھوڑا سا دوبارہ کلیئر کرنا ہے. وہ جو 9ویں اور 10ویں محرم کی شب کا جو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آفٹر عشاء کی نماز کے بعد کا کہا تھا کہ کس طرح لکھنا ہے، کن کن چیزوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے، اس کے لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتا دوں. بہت شکریہ بیٹا، آپ کو اللہ کے امان میں رکھے، سب کو بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. جی مفتی صاحب آپ کا بیان بہت اچھا تھا، شکریہ. سے دیکھتے ہیں 3 دن، بہت اچھا لگتا ہے. میں نے یہی پوچھنا تھا، آپ کے بھائی بیمار تھے، اب کیسے؟ اچھا دیکھیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ارلی سٹیج پہ ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کیموتھیراپی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو مجھے پورا یقین ہے آپ حضرات دعا کریں گے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے لیے بھی دعا کرنا، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ آپ کو بھی صحت دے. جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. جی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا دیکھیں، ایک تو جو وظیفہ ہے ہمارے اکابرین سے چلا آ رہا ہے، اور میں اکثر آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ جو شخص بھی 9 محرم کی شام سے لے کے 10 محرم کی شام تک، یعنی 9 محرم کی مغرب کے بعد سے لے کے 10 محرم کی مغرب تک 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے، باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور اپنے پاس رکھ لے، اور اس کو کسی باکس میں یا کسی پرس میں ڈال لے، کسی باکس میں کہیں رکھ دے، اور جس مقصد کے لیے لکھے، یعنی مثال کے طور پہ کسی کو اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے لکھ لے، خاص نیت کر کے، جس کا جو ایشو ہے اس نیت سے لکھ کر رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مسئلے کو حل فرمائیں گے. کسی کو اگر روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو کاروباری مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، اور شادی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کسی کوئی اولاد کا کوئی بھی ایشو ہے، تو یہ وظیفہ ہے اور اس پر عمل کریں. اگر کوئی ایسے نہیں لکھ سکتا، 313 دفعہ نہیں لکھ سکتا، تو 10 محرم سے پہلے 133 مرتبہ لکھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے. 133 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، کسی صحیح جگہ، محفوظ جگہ پہ رکھ دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو ناظرین، گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ
جیسی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس حوالے سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے، تو اسی کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں جب تک آپ حضرات کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ حال چال ہے؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آپ کا بڑا ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ ٹاپک تھا، میں سن رہی تھی، میں نے بلکہ ریکارڈ کر کے رکھا ہے، اس کو میں آرام سے بھی سنوں گی۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میں نے یہی پوچھنا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی ہے نا حضرت علی سے محبت، جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں کہ اس کی محبت نصیب ہو جائے یا اس کا قرب نصیب ہو جائے، درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہم حضرت علی کے لیے ہم بس نام ہی لیتے ہیں یا علی مدد سم ٹائم، اور کچھ نہیں کہتے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو یہ اور دوسرا ٹھیک ہے، آ رہے ہیں نا بسم اللہ کا، وہ آپ کے وہ اسی چینل پہ کسی نے کہا کہ یہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا لکھ کر رکھنے سے، یہ کون سا، یہ کیا صحیح ہے، پڑھنا چاہیے یا لکھ کر رکھنا چاہیے؟ اچھا چلیں جی، پہلے تو ویسے بتایا تو میں نے ہی ہے، یو کے اندر ہمیشہ سے بتایا میں نے، اب کوئی صاحب آ گئے انہوں نے کہا یار لکھنا مشکل ہے تو کسی نے کہہ دیا کو پڑھ لیں۔ اچھا دیکھیں، جو تو میں نے بتایا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں تو وہ ان پر پھر عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں مس محمد بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی جی، ابھی آپ نے کہا کہ 313 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ لیں، بٹ بیکاز آئی واز بورن ہیئر، مجھے تو عربک یا اردو لکھنی نہیں آتی، تو کیا میں جیسے رومن اردو ہوتی ہے نا ایسے انگلش میں لکھ سکتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی 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 قائد صاحب، میرا بھی سیم سوال ہے امام صاحب کہ اگر 313 مرتبہ یہ پورا مہینہ میں پڑھ لوں تو وہ ٹھیک ہے یا کہ لکھنا ہی ضروری ہے؟ بسم اچھا اللہ دیکھیں، میں الرحمن اردو میں بتا رہا ہوں، بہت آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پورا مہینہ اس کو پڑھ لیں، میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا یہ، تو آپ خود سے کیوں ذہن میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ وہ بولتا ہے کہ یہ میڈیسن کھانی ہے، آپ بولتے نہیں ہے میں یہ ایک ہفتے میں تو نہیں کھا سکتی، ایک مہینے میں کھا سکتی ہوں، میں روز تو نہیں کھا سکتی، میں 2 دن کے بریک کر کے کھا سکتی ہوں۔ تو اب جس طریقے سے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، جس طریقے سے ہمیں اس کی اجازت ملی ہے، اسی طریقے سے بتائیں گے نا تو جبھی فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ حضرات کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ اچھا ایک تو دیکھیں میری بہن نے جو پہلے سوال پوچھا ہے، کیا اللہ رب العزت کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ کیا اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو میاں لفظ ہے نا، یہ تو اردو زبان کے اندر میاں صاحب، میاں جی، یہ عزت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑی کوئی شخصیت ہو تو اس کو کہتا ہے کہ جی میاں صاحب تشریف لے آ گئے، جی میاں صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا ایک اور معنی بھی استعمال میں آتا ہے کہ اس کو میاں شوہر بیوی میاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جی ان کے میاں ہیں یہ، تو وہ بھی اس لیے تاکہ ادب کے لیے، احترام کے لیے کہا جاتا ہے کہ میاں ہے۔ باقی یہ ایک احترام کا لفظ ہے، جیسے اللہ رب العزت عربی میں ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ کریم، اللہ رحیم، تو اسی طریقے سے یہ اللہ میاں ہے اردو میں بالکل کہہ سکتے ہیں، اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یا علی مدد کہنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو آپ حضرات یہ سمجھیں کہ حضرت علی صحابہ کرام سے، میں نے تو صرف اس لیے حضرت علی کی تخصیص کی کہ اگر کوئی شخص یعنی ناسبی ہے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بیان کیا۔ تو جیسے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لیں تو ان کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں،
رحمۃ اللہ علیہ کہیں, رضی اللہ عنہم کہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہذا اب ان کے ساتھ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, علیہ السلام بھی استعمال کر سکتے ہیں. علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سلامتی ہو, ٹھیک ہے. باقی یہ جو یا علی مدد کہنا, اور اگر کوئی شخص یا علی مدد کہتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد دیکھیں, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑا ایک گروپ پیدا ہوا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خدا مانتا تھا, اور ان کو نصیری کہا جاتا ہے, اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت کو خدا کا مقام دیتے تھے اور حضرت علی کو بھی خدا کا مقام. تو ان کے ہاں یا علی مدد کا مطلب ہے کہ جیسے یا اللہ مدد ہے, اسی طرح ان کے ہاں یا علی مدد بھی ہے. اب اگر کوئی شخص یا علی مدد اس طور پر پکارتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے یا اللہ مدد کہنے سے, ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد, تو اللہ تمام دنیا کے انسان اللہ کو پکاریں, اللہ ایک اسی آن اسی گھڑی میں تمام لوگوں کی پکار کو سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان سب کی مدد کر سکتا ہے, اور جو وہ مانگ رہے ہیں اللہ ان کو عطا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یا علی مدد پکارنے سے بھی یہی مطلب ہے, تو یہ تو پھر شرک ہو جائے گا, یہ تو پھر طریقہ ٹھیک نہیں ہے پکارنے کا, ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ایسے الفاظ اور ایسے القابات سے بچایا جائے, کیونکہ مشکل کشا اور حقیقی جو دینے والا, عطا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. داتا اور مشکل کشا اور جو تمام حاجتوں کو حاجت روا پورا کرنے والا وہ کون ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا میں نے جیسے عرض کیا کہ بھائی آپ 9 محرم کی مغرب کے بعد سے لے کے 10 محرم کی مغرب تک آپ 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں, اپنے پاس رکھ لیں, ٹھیک ہے, کہیں سیف جگہ پہ, جس مقصد کے لیے بھی لکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اب جو نہیں کر سکتا یہ 313 دفعہ لکھنا, وہ یہ 10 محرم تک جو ہے کسی بھی دن یا پورے 10 دنوں میں کبھی بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھ کر 133 مرتبہ جو ہے وہ اس کو لکھ لے, ٹھیک ہے, 133 مرتبہ. یا اب جیسے کسی نے کہا جی ہم تو عربی لکھ نہیں سکتے, ہم کیا کریں, تو وہ کسی سے لکھوا لیں, ٹھیک ہے, وہ کسی سے لکھوا سکتے ہیں, وہ کسی سے لکھوا لیں اور لکھوا کے اپنے پاس رکھ لیں, ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ بسم اللہ عربی کے ساتھ جب لکھیں گے تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے نا, کیونکہ جو رسم الخط ہے وہ عربی رسم الخط ہونا چاہیے. اچھا جی, کوئی کال ہے تو کال لے لیں. اچھا, اور اچھا تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے. اب یہاں پر ناظرین جو دشمنان اسلام تھے ان کو موقع مل گیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ اور زیادہ غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی. اب یہاں پہ اختلاف تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا, اختلاف کیا تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہاں کے گورنر تھے, شام کے گورنر تھے, اور ان کو جو گورنر بنایا تھا وہ کس نے بنایا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان, یعنی حضرت معاویہ کے بھائی تھے یزید, ان کا نام تھا. یہ وہ یزید نہیں جو ان کے بیٹے ہیں, وہ نہیں, یعنی ان کے بھائی ابو سفیان کے بیٹے, وہ شام کے گورنر تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا. ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی حضرت عمر جب گئے ان سے افسوس کرنے کے لیے کہ جی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے کس کو شام کا گورنر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو یعنی سوچ رہا ہوں کہ معاویہ کو بناؤں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کہ یعنی آپ کو یہی ملے, کوئی اور نہیں ملا, یعنی پہلے میرا بیٹا پھر دوسرا بیٹا. تو وہ کیونکہ انہوں نے شاید اس چیز کو پسند نہ کیا ہو کہ بھئی یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یعنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی خلیفہ میں ہوں یا آپ ہیں,
مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو امیر بنانا ہے، کس کو گورنر بنانا ہے، کس کو کمانڈر بنانا ہے، تو مجھے پتہ ہے نا، تو لہذا حکومت تو میں نے چلانی ہے، آپ نے تھوڑی چلانی ہے۔ تو لہذا اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے گورنر بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تقریباً 19 سال کچھ مہینے یہ گورنر رہے، سمجھیں 20 سال یہ گورنر رہے، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت آپ جو ہے وہ کیا تھے؟ شام کے گورنر تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ شام کے جو تھے وہ گورنر تھے۔ تو اب اختلاف اس بات پہ کھڑا ہوا کہ جو لوگ انوالو تھے، یہ جو 2000 کے قریب جو ہے یہ ایک صبائی ٹولہ تھا، سازشی ٹولہ، جس نے یہ پوری پلاننگ کی تھی اور یہ انتشار جو پھیلا رہے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوشش تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا جائے، مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا جائے، تو وہ اکثر جو تھے وہ لوگوں کے اندر گھل مل گئے تھے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل تھا، اور اگر اس وقت میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو سزائیں دی جاتی تو ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسٹیبلش ہوئی تھی، استحکام نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی آپ پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور ہم یہ خلافت کو اسٹیبلش کر لیں، استحکام پیدا ہو جائے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، خلیفہ مسلمانوں کا اپنے ہی گھر میں کیپٹل میں مدینہ منورہ میں شہید کر دیے گئے، تو لہذا پھر ہم ان کو جو ہے ان سے حساب کتاب بھی کر لیں گے۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بھئی میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہوں، اور مجھے حضرت عثمان اور حضرت عمر نے امیر بنایا ہے وہاں کا، تو لہذا پہلے جو ہے وہ آپ ان سے بدلہ لیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، قصاص لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کی بیعت کروں گا۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں۔ انہوں نے کوئی حضرت علی کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلیفہ تو نہیں بنایا، وہ یہ تھوڑی کہا کہ بھئی میں خلیفہ ہوں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کو، ایسا تو نہیں کیا انہوں نے۔ اب ان کا تقاضا یہ تھا۔ اچھا، اہل سنت والجماعت سواد اعظم جو جمہور علماء اہل سنت ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا، اور آج تک امت کا کیا موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ تھے، ٹھیک ہے۔ جنگ صفین ہوئی، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور ان کا موقف ٹھیک تھا۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اور ان کا بھی ایک مقام ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب یہ ان کا کہنا کا مقصد یہ تھا کہ نہیں پہلے آپ یہ کریں، تو اس بنیاد پر اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی بنیاد پہ پھر مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ تو یہ لہذا انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا ناظرین، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ 7:30 بجے آج امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی محرم الحرام کی اپیل ہے اور عاشورہ اپیل ہے، اور خاص طور پر جو حالات ہیں اس وقت کراچی کے بارشوں کی وجہ سے، اس حوالے سے تو آپ حضرات انشاءاللہ اس میں شامل ہوئیے گا۔ 7:30 بجے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔